مطالبہ کیا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. صرف خاطی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ ان کو سسپینڈ کیا جائے. تاوقت ہوئے انکوائری مکمل نہیں ہوتی. اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 95 دکانوں کو جو توڑ پھوڑ کی گئی، جلایا گیا، ان کو نقصان ہوا، حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں. جو 51 موٹر سائیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ 11 گھر کو نقصان پہنچا، حکومت کی طرف سے فوراً ان کو امداد اور راحت دی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک ماحول پورے ملک میں اور ہماری ریاست تلنگانہ میں جو برسوں سے یہاں پر امن رہا ہے، بعض شرپسند عناصر، بعض فسطائی تنظیمیں اور فرقہ پرست پارٹیاں اس پرامن ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں، تو کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تلنگانہ کی ترقی کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب یہاں پر ان تمام واقعات ہوتے رہیں گے. یہ تمام فرقہ پرست سیاسی پارٹیاں اور ان کے تابع جو ان کی تنظیمیں ہیں اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجیکل جماعت ہے RSS، وہ نہیں چاہتی کہ تلنگانہ میں امن مضبوط رہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذمہ داروں کو، ان تمام تنظیموں کو، فسطائی طاقتوں کو اور فرقہ پرست پارٹیوں کے چہروں کو بے نقاب کریں. ہم حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تلنگانہ کے حساس علاقے ہیں، وہاں پر اچھے پولیس والوں کا تقرر عمل میں لایا جائے، جو صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں. وہ کسی کی بھی تائید نہ کریں، نہ کہ مسلمان کی کریں، نہ ہندو کی کریں، نہ کسی کی نہ کریں. کیونکہ جب پولیس کا عہدیدار حلف لیتا ہے ڈیوٹی پہ جوائن ہونے سے پہلے، وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گا، امن کے لیے کام کرے گا، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گا اور ظالموں کو روکنے کے لیے کام کرے گا. تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ 360 ڈگریز وہ دیکھیں کہ کون سا عہدیدار ایفیشینٹ ہے، کون سا عہدیدار صحیح کام کر سکتا ہے، اور اس سے حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو، اس سے شہر اور پوری ریاست میں امن کو مضبوط کیا جائے. تو یہ اہم چیزیں ہیں جس پر حکومت کو بہت جلدی اور سیریسلی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام تنظیمیں یہی چاہتی ہیں اس طرح سے نقصانات اور بدامنی کو پھیلایا جائے. تو انشاءاللہ تعالی اگر شاہ صاحب اجازت دیں گے اور آپ تمام ذمہ دار جو یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے وقت لیا جائے، ان سے جا کر ملاقات کیا جائے. کیونکہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں، پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا ہے. کوئی نہیں جانتا ہوگا. آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کو بڑے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑی کوششیں، کاوشیں اور قربانیاں دینا پڑا سب کو. اور یہ بات آج میں معافی چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، مگر عوام الناس کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور حکومت بھی جانتی ہے، موجودہ حکومت کے تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں. تو اسی لیے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا ووٹ بھی شامل رہا ہے، اور حکومت کا اولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو. اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے. تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں گے، یہ نہ صرف سب کے لیے نقصان دہ بلکہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے نقصان دہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں ساری دنیا کے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنے. یہ ہم تمام کی نیت ہے، ہمارا خواب بھی ہے. مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، اور اس طریقے سے جو منصوبہ بند طریقے سے جو فساد برپا کیا گیا، اور پھر یہ جو فرقہ پرست میڈیا ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اگر وہ واقعے میں ہوا تو شخص گرفتار ہوا، اس کو جیل کو بھیجایا گیا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی، مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا، اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا، یہ تو حکومت کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اقتدار جماعت کو، ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد ہو، کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی. اور دوسری بات یہ ہے، اب میرا ہائی کمان تو آپ ہے مفتی صاحب، آپ ان کے ہائی کمانڈ کو میں کیا بولوں.
ہم پہ اللہ کا کمانڈ چلتا، کسی کا نہیں چلتا، مگر اب یہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے قائدین کو دیکھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے. ایک مسجد ہے وہاں پر، اور برسر اقتدار جماعت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد کو تو شہید کر دو. یہ سبھی معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہے، ایک مسجد کا ایک چھت ڈالا گیا جو آزادی کے وقت کی مسجد ہے، تو اس پر یہ ناراضگی، یہ غصہ، یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے شہر حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر جلسے عام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے، پھر میلاد النبی کے بھی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے. صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت کریے. میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا. اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا. اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ. مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے. بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے. دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا ہے کہ رجسٹر ڈیڈ لے کر آؤ. آپ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے. 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے. تو حکومت بولیں گے دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے. خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے. درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے. کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے. اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں. اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے. اب حکومت 7 بھی بنا سکتی. ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے. ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، MLA کیٹیگری کا، MP کیٹیگری کا، سب ختم. حکومت ان کو نامزد کرے گی. اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں. اور وقف کا ٹریبیونل ہے. اب وقف کے ٹریبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے. پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو، اور ایک ذمہ دار آدمی کو. نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا. میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی. وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی. رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا. پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی. حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد
जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा, और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावख्ते इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को आप बना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे, और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करीब 100 के ऊपर उनका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो वक्फ की जायदादों पर कब्जा करके बैठे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 2007 में कि दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वक्फ की कितने 100 के ऊपर जायदादों पर कब्जा करके बैठे। 2008 में सच्चर कमेटी ने कहा कि 2008 में उसकी मालियत 6000 करोड़ थी, 6000 करोड़ थी। आज हम 2024 में हैं, और फिर उसमें यह भी कह रहे हैं कि उस बिल में कि इवैक्यू प्रॉपर्टी, पंजाब में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले ये जायदादों को वक्फ करके चले गए, और जिस वक्त भारत था जिस शक्ल में था वो तो भारत के शहरी थे, उन्होंने कानून का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी आमदनी काफी है पंजाब में। तो इसमें बड़े बड़े जो लैंड शार्क्स हैं, नरेंद्र मोदी उनको इनाम के तौर पर कह रहे हैं कि हमने इवैक्यू प्रॉपर्टी भी खत्म कर देंगे। इस बिल में यह भी है कि लिमिटेशन पीरियड होता है, अगर कोई कब्जे में है तो लिमिटेशन के बाद वो मालिक हो जाता है। वो कानून का इतलाक वक्फ बोर्ड पे नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन खत्म, यानी जो लाखों जायदादों पर हम केस लड़ रहे हैं वो मालिक बन जाएंगे, जैसा कि एएसआई है, जैसा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर आप जाकर देखिए, उनका सेक्शन है तेलंगाना आंध्रा का 123 सेक्शन है जो कहता है लिमिटेशन का इतलाक हिंदू मंदिरों पर नहीं होगा। तो ये जो चीज हमसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर हम इसका पुरजोर तरीके से मुखालिफत नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारा ऐसा होगा कि हम एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। आप सिर्फ रोते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इस कानून को रोकना है, और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर इस जदोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरे से एक साहब आकर बोले कि हमको फुला ऐसा कर दो, हमारा ये बना दो। मैंने कहा जी हजरत ये कानून तो पढ़ो आप, इसमें कुछ बचेगा नहीं तो आपको क्या मिलने वाला है, इसमें सब खत्म हो जाएगा। तो ये कानून बड़ा खतरनाक है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामुन नास से अपील की है कि आप QR कोड के जरिए, खत के जरिए अपने वकीलों से ड्राफ्ट करके उस कमेटी को भिजा सकते हैं। आप भिजाइए, और हमको कोशिश करना है। ये बड़ा खतरनाक कानून है, और मैं ये तमाम 4-5 रेजोल्यूशंस की खरादात की तायीद करता हूं, और हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं और मुतालबा करते हैं, क्योंकि DGP से जाकर मजलिस के अराकीन असम्बली में मुलाकात की है, और इसमें कई बड़े बड़े पार्टी के लोग भी जिम्मेदार हैं इसमें।